السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ٹھیک ٹھاک ہوں الحمدللہ، لیکن بہت اداس بھی ہوں۔ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ اداس کیوں ہوں۔ آپ میرا ٹاپک دیکھ رہے ہوں گے کہ ماں بچھڑ جائے تو پھر نہیں آتی۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ آج سے مارچ کے مہینے میں 20 مارچ کو میری بہت پیاری امی، بہت عظیم امی مجھے چھوڑ کے چلی گئی تھی۔ وہ ایک ایسا وقت تھا، وہ ایک ایسا میرے لیے سانحہ تھا دنیا میں کہ اس سے بڑا مجھے نہیں لگتا کوئی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ امی کا جانا اتنا بڑا میرے لیے حادثہ تھا کہ ایک سال تو میں بہت زیادہ ڈسٹرب رہی کہ بس مجھے لگتا تھا کہ بس میں اب امی کے پاس چلی جاؤں گی، ہر وقت کی یہ دعا ہوتی تھی۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ اپنے بچوں کے لیے، اپنے ہسبینڈ کے لیے سب نے سمجھایا، ایک روٹین لائف کی طرف آنا شروع ہوئی۔ مائیں جانے کیوں مر جاتی ہیں، بہت تکلیف دہ والی بات ہے۔ سب کو بہت درد ہوتا ہے جب مائیں چھوڑ کے جاتی ہیں، سب بیٹوں کو، سب بھائیوں کو، سب بہنوں کو۔ لیکن جو بیٹیاں ہوتی ہیں نا، ماؤں کی جو بیٹیاں ہوتی ہیں، ان کے لیے گھر سونا ہو جاتا ہے، گھر بالکل خالی ہو جاتا ہے۔ میری شادی کو الحمدللہ 9 سال ہو گئے، لیکن 6 سال میری امی، تقریباً 6.5 ساڑھے 5 سال امی میرے ساتھ، مطلب میری شادی کے بعد رہیں۔ مطلب میرے ساتھ ایسے کہ میرے کانٹیکٹ میں ہر 2 مہینے بعد میکے جانا، شدید خواہش کر کے بلانا، فون کر کے بلانا، جو میں اداس ہوں، کب آؤ گی، بچوں کو لے کے آؤ، ملنا ہے میں نے۔ اب بھائی لوگ بہت اچھے ہیں، بھابیاں بہت زیادہ اچھی ہیں۔ میں اس معاملے میں بہت لکی ہوں کہ میری ماشاءاللہ بھائی بھابیاں بہت اچھی ہیں۔ لیکن جو ایک ماں ہوتی ہے نا، وہ ماں ہوتی ہے، اس کے اندر سے جو خوشبو آتی ہے، اس کے جو پیار میں جو مٹھاس ہوتی ہے، اس کی جو آوازیں دے دے کے سسرال سے جب میکے جاتی ہے بیٹی، جو ماں آوازیں دے دے کے کھانا کھلا رہی ہے، فرمائشیں پوچھ پوچھ کے کھانے بنا رہی ہیں، میری بیٹی آئی ہے، یہ کھائے گی، وہ کھائے گی۔ اور بیٹی کے ساتھ ساتھ اس کے بچوں کا بھی خیال رکھنا، ان کے کھلونوں کا، ان کے کپڑوں کا، ان کی چیزوں کا، یہ ایک ماں ہی کر سکتی ہے۔ امی کے جانے کے بعد بہت زیادہ احساس ہوا کہ جب تک امی پاس تھی مجھے نہیں تھا پتا کہ اتنی زیادہ ایک تکلیف، اتنی زیادہ ایک اداسی ہو جائے گی زندگی میں۔ سب کچھ ہے الحمدللہ، اولاد ہے، سب کچھ اللہ نے سب کچھ دیا ہے، بہت شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ کی۔ لیکن ماں باپ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے دنیا میں۔ سب کچھ مل جاتا ہے، سب کچھ مل جائے گا آپ کو، صرف ماں باپ اور ان کا پیار نہیں ملے گا۔ صرف ویڈیو بنانے کا یہی مقصد تھا، دل بھی کرا تھا کہ آپ لوگوں سے شیئر کروں کہ میں اس مہینے میں نے ویڈیوز بہت کم اپلوڈ کیے ہیں، کیونکہ جب دل انسان کا خوش نہ ہو یا اداس بہت زیادہ ہو تو کوئی بھی ایسا کام کرنے کا دل نہیں چاہتا، تو اس لیے بس بہت اداسی میں وقت گزرا۔ وہ یادیں، وہ باتیں، ان کی جو روز ان کی فون آنا، ان کی کالز آتی تھی، جو بھی میرے سر میں بھی درد ہوتا، کہیں پہ بھی کوئی بھی مسئلہ ہوتا، ایک ہی فون سے، ایک ہی پیار بھری باتوں، تسلیوں سے ٹھیک ہو جاتی تھی۔ اداس رہتی تھی جب شادی ہوئی سسرال میں، بہت شروع میں تسلیاں دینی، بہت اچھی اچھی باتیں کرنی۔ یہ میں ان کی تعریف اس لیے بتا رہی ہوں کہ بہت اچھی اچھی مائیں ہوتی ہیں سب کی۔ میری امی بہت اچھی ایک انسان تھی، انہوں نے ہمیشہ ہماری بہت اچھی تربیت کی، بہت اچھا پازیٹیو انہوں نے ہمیں سمجھایا، دنیا میں رہنا سکھایا، اپنے حق کے لیے لڑنا سکھایا۔ تو اس لیے ہر قدم پہ بہت یاد آتی ہیں، ہر قدم پہ ان کی کمی، ان کی باتیں، کوئی مسئلہ ہو، کوئی مشورہ کرنا ہو، سمجھ نہیں آتا دنیا میں کس سے بات کرے، کوئی دل کی بات کرنی ہو۔ اکثر جب میں بہت تھک جاتی ہوں کسی بھی وجہ سے، کوئی طبیعت نہیں ٹھیک یا کوئی تھکاوٹ ہو گئی، بلا وجہ رونے لگ جاتی ہوں۔ دل کرتا ہے امی کی ایک فون کال ہے ابھی بھی، اور وہ مجھے کہیں کہ ایسے ہو جائے گا، کوئی بات نہیں، تم سو جاؤ، دودھ کا ایک گلاس پی لو بیٹا، یہ ہو جائے گا، جیسے اس ان کے کہنے سے ہی طبیعت ٹھیک ہو جاتی تھی۔ تو جن کی بھی مائیں، جن کی بھی ماں باپ سلامت ہیں، اللہ ان کو ہمیشہ سلامت رکھے، آمین۔ بہت دل سے دعا ہے، کیونکہ جو ماں باپ کو
کھونے کا دکھ اور کھونے کی تکلیف ہے نا، وہ بہت تکلیف دہ چیز ہے. وہ وقت بہت زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے جس کو آپ کو میں اب بتا رہی ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں کہ کس طریقے سے میں نے اپنی امی کو اس دنیا سے رخصت کیا تھا. ابھی بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، آنکھیں بھر جاتی ہیں کہ امی اب دنیا میں نہیں ہے، اب ایسے ہی سب کچھ چلے گا. چھوٹا بیٹا ہے، اس نے امی کو نہیں دیکھا تھا. ماشاءاللہ محمد اسماعیل 4 سال کا ہو گیا ہے. جب وہ 4 دن کا تھا جب میری امی کی ڈیتھ ہوئی تھی، میرے ہسبینڈ مجھے لے کے گئے. میں 9 گھنٹے کا سفر طے کر کے گئی تھی. سی سیکشن کے ساتھ میرا بیٹا ہوا تھا. بہت تکلیف، اپنی تکلیف محسوس نہیں ہو رہی تھی. اندازہ کریں ایک سیزیرین والا پیشنٹ جا رہا ہے لیکن مجھے اپنی تکلیف محسوس نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ میری امی کے جانے والی تکلیف بہت زیادہ بڑی تھی میرے لیے. تو میرا چھوٹا بیٹا کوسچن کرتا ہے کہ ماما ہماری نانو کہاں ہے، ہماری امی کہاں ہے. میرے بچے بھی امی کہتے ہیں. ہم سب کے جتنی بھی میری بہنیں ہیں، جتنے بھی میرے بھائی ہیں، سب کے بچے امی کو امی ہی کہتے تھے. تو وہ چھوٹا مجھ سے کوسچن کرتا ہے کہ امی کہاں ہے، میں نے امی سے ملنا ہے، یا بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. یعنی جو ایک امیاں یعنی نانیاں ہوتی ہیں، نانو ہوتی ہے، وہ بہت پیار کرتی ہیں. تو بس بہت زیادہ ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے. بہت بہت قیمتی اثاثہ ہوتے ہیں ماں باپ. بہت دعاؤں کا ایک ذریعہ ہوتے ہیں ماں باپ. آپ یقین کریں، ہم کہیں لمبے سفر کے لیے جائیں نا تو دل پریشان ہوتا ہے، کیونکہ امی کا بس ہر کسی کو، ہمیں جتنے بھی ہم بہن بھائی ہیں نا، ہمیں رخصت کرتے وقت ایک ہی لفظ ہوتا تھا، میں جا رہی ہوں، میرے بھائی جا رہے ہیں، میں اللہ کے سپرد کرتی ہوں بیٹا آپ کو. میرے بھائی جب تک نہیں گھر سے نکلتے تھے، بے شک امی سو بھی رہی ہیں، وہ کہتے تھے امی نے مجھے اللہ کے سپرد تو کیا ہی نہیں ہے. سپرد کر دیتی تھیں اللہ تعالیٰ کے. یہ دعا تھی ان کی ہم سب کے لیے. ہم نے سفر، میں اور میرے ہسبینڈ واپس ہم آنے لگے ہیں، کافی دیر کھڑی ہوئی دعائیں کرتی رہیں گی. وہ جب میں نے اتنی دور سے جانا، ہمیشہ ان کو میں نے اپنے لیے گیٹ میں کھڑے ہوئے پایا ہے. ہمارے گراج میں کھڑی ہوئی ملی ہیں کہ میری بیٹی آ رہی ہے. تو یہ والی چیزیں نہیں ملتی. جانا تو ہم سب نے بھی وہیں ہے، لیکن جو ماں باپ کا دکھ ہے وہ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے. میرا کوئی مقصد نہیں تھا جو بھی سننے والے ان کو پریشان کرنے کا، لیکن بس دعاؤں کی بہت زیادہ دل سے ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے. یہ مہینہ میری بہت بہت اچھی میری امی تھی. بہت ایک عظیم عورت تھی. انہوں نے بہت ساری مشکلات بھی فیس کی زندگی میں، لیکن ہماری تربیت پہ کوئی کبھی بھی کسی بھی بہن بھائی کی تربیت پہ حرف نہیں آنے دیا، کیونکہ بہت اچھی تربیت کی انہوں نے. اپنی ساری زندگی اپنی اولاد پہ، اپنے بچوں کی تربیت پہ، ان کو پڑھانے لکھانے پہ سب ماں باپ لگا دیتے ہیں. تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنایا ہے. بہت کوشش کرتے ہیں کہ ہر ممکن کوشش ہو سکے کہ ہم اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بن سکیں، کوئی اچھے کام کر جائیں ان کے لیے. تو بس دنیا داری ایک ایسی ہے، مشین کی طرح انسان اس میں لگ جاتا ہے. بہت زیادہ دل سے ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے، میری امی کے لیے ایک دفعہ سورۃ فاتحہ اور 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ کے میری امی کی مغفرت کی دعا مانگ دیں. اللہ تعالیٰ جن کے بھی ماں باپ سلامت ہیں ہمیشہ ہمیشہ سلامت رہیں. خاص طور پہ جو بیٹیاں ہیں، جو بچیاں ہیں، جن کی شادیاں بھی ہو جاتی ہیں ماں باپ کی، تو پھر بھی ضرورت ہوتی ہے. جب پہلا کھانا سسرال میں بنانا ہو تو بہت دفعہ امی صبح میں نے میٹھا بنانا ہے، مجھے ریسیپی بتا دیں، مجھے یہ کر دیں. اور ماؤں کو بھی گھر بیٹھے ہوئے فکر ہوتی ہے آج میری بیٹی سسرال میں کچھ بنانے جائے گی، میٹھا بنائے گی. تو بہرحال ماں بہت ایک عظیم چیز ہوتی ہے، بہت قیمتی اثاثہ ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ سب کی ماؤں کو سلامت رکھے. بہت دل سے دعا ہے، کیونکہ یہ تکلیف بہت بری تکلیف ہے. اس لیے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں جس نے کہا ہے بہت صحیح کہا ہے.
کہ امی کے پاس جاتے ہی بہت زیادہ سکون مل جاتا ہے، جو بھی تکلیف، مسئلہ، مسائل، پریشانی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب بیٹیوں کے سروں پہ ان کے ماں باپ سلامت رہے، سب کی خوشیاں دیکھیں، سب کو کسی کے ماں باپ میری امی ہمیشہ دعا کرتی ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ مجھے کسی کا محتاج نہ کرنا۔ چلتے پھرتے انہوں نے یہی دعا مانگنی، اور ماشاءاللہ جانا تو ہم سب نے اس دنیا سے، لیکن میری امی کسی کی بھی محتاج نہیں ہوئی۔ کچھ دن بیمار رہنے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کے پاس چلی گئی، اور ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایسا کچھ ہو جائے گا۔ کوئی بھی نہیں سوچتا، آخری لمحے تک بھی کوئی نہیں سوچ سکتا کہ ہمارے ماں باپ، ہماری ماں یا ہمارا باپ ہمیں چھوڑ جائے گا، لیکن ان کے چھوڑ کے جانے سے ہی دنیا ایک دم خالی میدان ہو جاتا ہے، بالکل ایسا نہیں لگتا دنیا میں کوئی ہے ہمارا۔ پھر بس اللہ تعالیٰ سب کی ماں باپ کو سلامت رکھے۔